تجوید سے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ آج ہم تجوید کی 8ویں کلاس میں شریک ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے نون ساکن نون تنوین کے قواعد پڑھے، جو کہ ادغام، اقلاب، اخفاء، اظہار 4 قاعدے تھے۔ تو ادغام کے بارے میں ہم نے جانا کہ یعملون 6 حروف ہیں، جس میں لام اور را پر بغیر غنہ کے ادا ہوتا ہے، اور یمنو، یمون، یامین واو نون پر غنہ کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہیں پر ادغام ختم نہیں ہو جاتا، یہ تو نون ساکن نون تنوین کا ادغام تھا، ادغام اس سے ہٹ کر بھی ہوتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم جانتے ہیں۔ اس کو ادغام واجب، ادغام جائز، ادغام ناقص، ادغام تام۔ تو ہم ادغام واجب ادغام واجب کی 3 قسمیں ہیں۔ تو پہلے ان کے نام جانتے ہیں۔ ادغام متجانسین، مثلین، متجانسین، ادغام متقاربین۔ یہ نام ہی ذرا مشکل معلوم ہوتے ہیں، تو اگر ہم نے ان کے ناموں کو جان لیا تو سمجھے ہم نے ادغام کو جان لیا۔ ادغام مثلین، یا نون آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 2، مثلین مثل کے، مثال ایک جیسے، ایک طرح کے۔ ہم نام یا ایک ہی حرف 2 دفعہ آ گئے، ایک ہی حرف دو دفعہ آ جائے، 2 ہم شکل حروف آ جائیں تو اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں۔ مثل یعنی کہ ہم شکل، ہم یہ ایک ہی لفظ 2 دفعہ آ گیا تو وہ اسی کی مثل ہو جائے گا۔
ادغام متجانسین ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے دو حروف۔ اب ادغام ہوتا کب ہے؟ ادغام ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ پہلا ساکن ہو، دوسرا متحرک ہو۔ پہلا حرف ساکن ہو، دوسرا متحرک ہو۔ اسی طرح ادغام متجانسین یعنی کہ ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے۔ اب مخارج کا سبق تو آئے گا تو اس میں جانیں گے کہ 17 مخارج ہیں 29 حروف کے، تو کچھ حروف ایسے ہیں جو ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، وہ 2 2 3 3 بھی ہیں، جیسے ثنایا علیہ اور نوک زبان۔ ثنایا علیہ کے اندر جڑ سے نوک زبان کے ساتھ تا دال طا، تا دال طا ادا ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ ادغام متقاربین یعنی وہ دو حرف جو قریب قریب مخارج سے ادا ہوتے ہیں، دو قریب المخرج، قریب المخرج دو قریب المخرج حروف، پہلا حرف ساکن ہو، دوسرا متحرک ہو، تو جیسے قاف اور قاف، قاف اور قاف دو حروف ہیں، قاف اور قاف دو حروف ہیں، قاف اور قاف۔ ان کو لہویہ یا لہاتیہ بھی کہتے ہیں۔ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، اس سے یہ قاف ادا ہوتا ہے، اور زبان کی جڑ تھوڑا سا منہ کی طرف تھوڑا سا یعنی کہ تھوڑا سا سخت حصہ آ جاتا ہے تالو کا، اس سے قاف ادا ہوتا ہے تو یہ قریب المخرج حروف ہو گئے۔ تو اب ان کا ادغام کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ایک ہی حرف 2 دفعہ آئے، پہلا ساکن ہو، شرط کو ذہن میں رکھنا ہے، پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، تو کیا کریں گے؟ زال اذ ذہب، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے۔ اذ ذہب، جب ان کا ادغام ہوگا فَهُوَ ضَمُّ الشَّيْءِ، ادغام کی تعریف تو ہم پڑھ چکے ہیں، فَهُوَ ضَمُّ الشَّيْءِ إِلَى شَيْءٍ، یعنی ایک چیز دوسری میں ضم ہو جائے تو پھر یہ بن جائے گا
ہم اس کو پڑھیں گے اذہبا، یہ نہیں پڑھیں گے اذہبا بلکہ پڑھیں گے اذہبا۔ کیا پڑھیں گے؟ اذہبا۔ تا دال تو قریب المخرج ہے، اس کو مثال لے لیے آباد تا، آباد تا، پہلا ساکن ہے اور دوسرا متحرک ہے۔ جو ساکن ہے اس کو ضم کرنا ہے دوسرے میں، تو جب ضم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم پڑھتے ہوئے اس پر یہ شد ہے ابتا، 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 یعنی کیا ہوا؟ یہ دال، یہ دال ضم ہو گئی تا میں، ابتا کی بجائے ابتا، اب ادغام ہو گیا ہے، اس کو کہیں گے ادغام متجانسین، یعنی کہ ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے دو حروف، ان کو کہیں گے ادغام متجانسین، یعنی ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے دو حروف۔ یہ تین حروف تھے، تا اور دال اور تو۔ اب دیکھیں تا، 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 سلایا یہ کی جڑے اور نوکے زبان، دال، دال، اد، 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 یعنی تا اور توا میں فرق ہے۔ تا باریک پڑھا جاتا ہے اور توا کو پر پڑھتے ہیں، لیکن اب ان کا ادغام ہو گیا تو کیا ہوا کہ ابتا، ابتا، ابتا نہیں رہا۔ اسی طرح قریب المخارج یعنی قاف اور کاف، جن کو ہم لحاظ کے حروف کہتے ہیں، یعنی کہ کوے زبان کی جڑ، تعلق کا نرم حصہ، اس سے قوف، قوف، اب اس کو پڑھتے ہوئے حمزہ زبر، حمزہ کاف زبر، اق، 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 اور دوسرے کاف کو حمزہ کاف زبر، اق، 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 اق۔ اگر ہم اس کے پڑھنے میں گڑبڑ کر جائیں گے تو معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ نخلقکم، 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 اب ہم اس کا ادغام کرتے ہیں تو ادغام کرتے ہوئے کیا ہوگا؟ یہاں پر پیش آ گئی، پیش کے ساتھ شاد آ گئی، تو یہ ادغام مکمل ہو۔ نخلقکم، نخلقکم، تو قاف اور کاف قریب المخرج حروف تھے، اب جب ادغام ہوا تو پھر نخلقکم نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے نخلقکم، 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 یعنی کہ یہ کاف کا ادغام ہوا ہے ادھر، یہ ہو گیا مشدد، اس کو پڑھیں گے نخلقکم، نخلقکم،
ہم نے پڑھا ادغام یرملون پڑھا، ادغام واجب پڑھا، یعنی کہ ادغام مثلین، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین کو پڑھا۔ اب جن کی زبان ہے وہ جیسے چاہیں کر لے، جیسے کیسے چاہیں، یعنی کہ وہ کبھی کبھار، اکثر نہیں، کبھی کبھار ایسے کبھی کر لیتے ہیں کہ دو ساکن حروف ہیں، دو ساکن حروف ہیں، دو ساکن حروف ہیں، تو جیسے یعنی کہ یوں کہہ لیجیے یہ دو ساکن حروف ہیں، یہ دو حروف ہیں متحرک ہیں۔ قاعدہ کیا ہے ادغام کرنے کا؟ ادغام کرنے کا قاعدہ کیا ہے؟ ادغام کرنے کا قاعدہ، ادغام کا قاعدہ تو یہ ہے کہ پہلا حرف ساکن ہو، دوسرا متحرک ہو۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ادغام مثلین میں کہ ایک ہی حرف دو بار آیا، پہلا ساکن تھا، دوسرا متحرک تھا، پہلا ساکن تھا، دوسرا متحرک تھا، تو ادغام ہو گیا اذ ذہب۔ اسی طرح دو ہم مخرج حروف آئے، تا دال توا، ابد تا کو مدغم کیا، بن گیا ابتا۔ اسی طرح تیسرا ادغام متقاربین، دو قریب المخرج حروف آئے، نخلقکم، 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 یعنی کہ ان کا ادغام ہو گیا۔ اور قاعدہ تو یہ تھا کہ پہلا حرف ساکن ہو، دوسرا حرف متحرک ہو، لیکن کبھی کبھار اہل لغت، اہل زبان، عربی دان کر لیتے ہیں کہ دو متحرک حروف ہیں مگر ان کا بھی ادغام کر لیتے ہیں، جیسے مادہ دا، مادہ دا، مادہ دا کو مدہ، اب پڑھا مدہ، چاہیے تو یہ تھا کہ پہلا حرف ساکن ہوتا، دوسرا متحرک ہوتا، لیکن دونوں حرف متحرک ہیں، جس وجہ سے اس کو ایسا بھی کر لیتے ہیں، ایسا بھی کر لیتے ہیں، یہ یوں کہہ لیجیے فارارا لفظ تھا، فارارا لفظ تھا، فارارا لفظ تھا، یعنی فرار ہونے سے، تو انہوں نے کہہ دیا فرا، فرا، یہ جائز ہے، ہم اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اہل لغت، اہل زبان، عربی والے کبھی کبھار ایسا بھی کر دیتے ہیں۔ مدہ، مادہ کو مدہ کہہ دیا، فرارا کو فرا کہہ دیا، تو اس کو ہم ادغام جائز کہیں گے۔ اب تک ہم نے ادغام مثلین، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین، ادغام جائز کو پڑھا۔ ادغام ناقص اور ادغام تام بھی کبھی سوال ہو گیا، تو ادغام ناقص وہ ادغام ہے جس میں ایک کی صفت باقی رہ جائے، جس میں مدغم کی صفت، مدغم کو مدغم فی میں مدغم کیا تو اس کی ایک صفت باقی رہ گئی، کچھ صفت باقی رہ گئی، تو وہ ادغام ناقص ہو جائے گا۔ اگر ہم نے ادغام کیا جیسے ابتا، اذ ذہب، نخلقکم، تو یہ سارے کے سارے ادغام تام ہو گئے، یا جیسے یرملون میں یا را پہ کیا تھا، لام را پہ کیا تھا، تو وہ ادغام تام تھا۔ یہ تو تھا ادغام کا بیان۔ اب کوشش کرتے ہیں
کہ تھوڑی سی صورت کوئی پڑھ لیں تاکہ اس پر اب تک ہم نے جو قواعد جانے ہیں ان کی مشق کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، لکھ لیتے ہیں سورت قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ولا انتم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد اشارہ ہو رہا ہے، وقت کی کمی ہے تو اسی پہ گزارا کرتے ہیں۔ قول جیسے ہم نے پہلے بھی جانا اور ابھی بھی جانا کہ قوف اور قاف قریب المخرج حروف ہیں۔ قاف زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوتی ہے اور پر پڑھی جاتی ہے۔ قوف پڑھیں گے، کاف نہیں پڑھیں گے۔ فرما دیجیے اگر ایسے کہہ لیں گے کل تو پھر معنی بدل جائے گا، سب، تمام یا کھا لو۔ یہاں ہے فرما دو، کہہ دو یا ایھا الکافرون، لام نون را، یہ جو طرفیہ مخارج ہیں نوک زبان اور دانتوں کی سے نکلتے ہیں تو ثنایا رباعی انیاب کے مسوڑوں سے لام نکلے گا۔ قل، یہ بات ابھی آگے مخارج میں آئے گی انشاءاللہ، وہاں تفصیل سے بیان کریں گے۔ یا ایو، اب یا ایو اس کے اوپر ایک مد آ گئی ہے، لکھی ہوئی ہے قرآن پاک کے اندر، تو کیوں لکھی گئی؟ یہ مخارج، یہ اپنا مد کے سبق میں آئے گا۔ احتیاطاً میں عرض کر دیتا ہوں کہ حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے اور وہ آ گئی ہے المدیۃ الصغیرہ، یعنی الف المدیۃ الصغیرہ سے پہلے آ گئی ہے، اس لیے حمزہ آ گئی ہے، اس لیے یہ مد لکھی گئی ہے اور پڑھیں گے بھی۔ اب کتنا کھینچیں گے؟ مقدار مد جو ہے طول توسط کسر ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل، یعنی ایک الف، دو الف سے تین الف، دو الف سے
3 الف، 3 سے 5 الف. ایوہل، ایو یا پہ ادغام بھی ہے، اس پہ شد ہے تو اس کو اس سے زور سے لگائیں گے. ہاں انتہائی حد سے ادا ہوتا ہے اور اس کو لام ساکنہ سے ملا کر حل کافرون. یہاں پھر یہ المدیت الصغیرہ آ گیا، یعنی ایک الف کے برابر ہے، ایک الف کے برابر ہے. ایک الف یعنی حرکت تو یہ ہے ہاں کے اوپر زبر، یہ ہے ڈبل زبر، یعنی اس لیے اس کو کھینچتے ہوئے کسر کہتے ہیں ویسے، لیکن ایک الف کے برابر. الف کتنا ہوتا ہے؟ جیسے کھلی انگلی کو آہستہ آہستہ بند کرنے میں جو وقت لگتا ہے غالباً 2 سیکنڈ، تو اسی کے حساب سے کافرون، فا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ نوک کی زبان اور پیٹ کی ثنایا اولیہ کی جڑیں اور پیٹ کا نیچے والے ہونٹ کا پیٹ، اس کا مخرج ہے. کافرون راؤ پہ پیش ہے اور واو ساکن ہے، راؤ کے اوپر پیش ہے اور واو ساکن ہے. تو کیا ہوا؟ یہ حرف مدہ بن گیا، یہ حرف مدہ بن گیا، یہ حرف مدہ بن گیا. اب جب حرف مدہ کے بعد پھر سکون آتا ہے، یعنی نون کو ہم نے یہاں وقف کیا تو پھر مد آئے گی، تو لیکن یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو مد عارض کہتے ہیں، مد لازم نہیں کہتے. مد لازم اور عارض کی بات بعد میں جب آئے گی پھر انشاءاللہ سمجھ لگ جائے گی آپ کو کہ کیا ہوتی ہے. پر یہاں مد آ گئی. کافرون لا اعبد، یہاں بھی وہی بات ہے کہ الف ہے، ساکن ہے، اس سے ماقبل کیا ہے؟ فتح ہے. جب الف سے ماقبل فتح ہو، زبر ہو اور اس کے بعد مابعد اسباب مد حمزہ یا سکون ہو جیسا کہ یہ موجود ہے، تو مد لکھی ہوئی ہوتی ہے. اس کو مد متصل یا منفصل کہتے ہیں. بہرحال یہ منفصل ہے، چھوٹی مد بڑی مد بھی کہتے ہیں. تو اس کی مقدار مد جو ہے توسط ہوتی ہے. اعبدو حمزہ کو انتہائی حلق سے ادا کیا گیا اور عین کو وسط حلق سے بودو با ہونٹوں کے تر حصے سے. دال کہاں سے ادا ہوئی؟ یہ ابھی مخارج آئیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. ماتا بودون یعنی بابی اور میم بھی اور تا بھی، با میم دونوں ہی شفوی حروف ہیں، یعنی کہ شفر سے مراد ہونٹوں والے. بودو با تاریخ سے، میم خشک حصے سے. تا بودون، تا کے بارے میں ابھی بتایا کہ نوک زبان ثنایا اولیہ کی جڑیں، یعنی کہ وہ کھردرا حصہ اس سے ادا ہوتی ہے. عین کا بھی بتا چکا ہوں کہ وسط حلق سے ادا ہوتی ہے. یہاں پھر کافرون کی طرح بنا، حرف مد موجود ہے، واو ساکنہ ہے تو حرف مدہ ہو گیا. اسی طرح یہ حرف مدہ ہو گیا ولا انتم عابدون. اب اس پہ کیا قاعدہ لگے گا؟ اس پہ کیا لگے گا بتائیں. اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ نون ساکنہ ہے، نون ساکنہ ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد تا ہے. تا کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف اخوات میں سے ہے. تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف قاف. تو انتم ولا انتم، پھر میم ساکن
میم ساکن کے 3 قواعد ہیں، میم ساکن کے 3 قواعد ہیں۔ کون سے؟ ادغام، اقلاب نہیں ہے، میم کے بعد میم آئے تو مدغم ہو جائے گا، میم کے بعد با آئے تو اخفا کریں گے، میم کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ میم اپنے مخرج میں جا کر ٹچ ہوگی، بس ٹچ ہوگی، لگے گی تو ادا ہو جائے گی۔ تم نہیں کریں گے، عابدون، یہ پھر واو مدہ کا آ گیا، واو مدہ کا آ گیا، تو پھر عابدون، نہ ما اعبدو، اس پہ مد پھر آ گئی کیونکہ الف ما قبل فتح ہے اور اس کے بعد حمزہ موجود ہے، حمزہ موجود ہے، اس لیے یہ مد آئی ہے۔ اور اعبدو با، اور جب ہم نے وقف کیا اعبدو، اعبدو دال پہ وقف کیا، دال پہ وقف کیا تو جب ہم سٹاپ کرتے ہیں، رکتے ہیں تو اس حرف کو ساکن کرتے ہیں، دال میں وقف ہوا ہم نے اس کو ساکن کیا تو لفظ بن گیا اعبد، بود، کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اور الحمدللہ اس طرح ہم نے جانا ادغام واجب کو، ادغام جائز کو، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا ہوگا، تو آپ کوشش کریں میرے ساتھ ساتھ چلنے کی، تو انشاءاللہ آپ علم تجوید کے بارے میں بہت کچھ جان جائیں گے۔ پھر بھی کوئی لفظ یاد نہ رہے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں۔ شکریہ۔ صدق اللہ العظیم۔